ایک جگہ تم ہو اور ایک جگہ تم نے پہنچنا ہے، یہی ساری تمہاری جنگ ہے، یہی تمہاری ساری زندگی ہے۔ اور انسان کی حماقت کی حد یہ ہے کہ یہ کروڑوں اربوں سال سے دوڑ رہا ہے، مگر جہاں ہے وہاں اور جہاں ہونا ہے وہاں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا، مگر پھر بھی یہ دوڑے جا رہا ہے اور ہوگا کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو پایا ہے، کبھی طے ہو بھی نہیں پائے گا۔ امید اور منزل کے درمیان دوری ہمیشہ ایک سی رہتی ہے، چاہے تم کسی فاصلے کو، کسی دوری کو کوئی بھی نام دیتے پھرو، مگر جہاں ہو اور جہاں ہونا ہے اس کے درمیان فاصلہ ہمیشہ وہی رہتا ہے۔ چاہے کوئی 10 روپے کا مالک 10,000 کو منزل بنا کر چل رہا ہے، یا 10 کروڑ کا مالک 10 ارب کی خواہش میں چل رہا ہے اور ہوگا کے درمیان فاصلہ ایک سا ہی رہتا ہے۔ یہ انا کے ہونے کا ڈھنگ ہے۔ جس دن تم میں یہ خیال آ جائے کہ تم جہاں ہو وہی تمہیں ہونا تھا، وہی تمہاری منزل تھی، تو پھر تم عام انسان نہیں رہے، سمجھ لو صوفی ہو گئے ہو، کیونکہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو وہ یہاں سے وہاں کے درمیانی فاصلے کا ہی نام ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جسے تم دنیا سمجھ رہے ہو، ایسا نہیں کہ دنیا واقعی ہو بھی وہی جسے تم سمجھ رہے ہو۔ امید اور منزل کا فاصلہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، اور صرف یہی انائی زندگی کا راز ہے۔ اس کائنات کا بس یہی ایک راز ہے۔ یہ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ کیا ہے؟ اس نے کوئی کتابیں رٹ رکھی ہیں اس لیے صوفی ہے؟ نہیں، وہ بس ایک کوڈ کو ڈی کوڈ کر گیا ہے کہ خواہش اور منزل کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ برابر قائم رہتا ہے۔ غریب امیر کو دیکھتا ہے اور حسرت سے سوچتا ہے کہ اس نے تو سب پا لیا، مگر کبھی اس کروڑ پتی سے بھی پوچھا ہے تم نے کہ کیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو اس نے پانا تھا وہ سب پا لیا ہے؟ غریب ملک سوچتے ہیں کہ امریکہ جتنی فی کس آمدنی ہو جائے تو منزل مل گئی، مگر کبھی امریکہ سے بھی پوچھو نا کہ کیا اسے منزل مل گئی ہے؟ جس ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ ایٹم بم مل جائے تو وہ سیکیور ہو جائے گا، لیکن وہ یہ کبھی نہیں دیکھ پاتا کہ جن ملکوں نے ایٹم بم بنا لیے ہیں کیا ان کے اسلحے کی دوڑ ختم ہو گئی ہے؟ بلکہ الٹا ہوتا ہے، جو ملک جتنا کامیاب ہے، جو ملک جتنا زیادہ مالی وقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ دوڑ رہا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ لالچ میں ہے۔ اور یہی فرد کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو کروڑ پتی ہے وہ زیادہ بھاگ رہا ہے۔ تم کیا پا لیتے ہو اس بات سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تمہیں۔ تمہارے یہاں اور وہاں کا جو فاصلہ ہے وہ تمہارا اصل مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اور پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں حقیقت ہے اور وہاں افسانہ۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کبھی طے نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے کے دن سے موت کے دن تک تم دوڑتے ہو، مگر یہاں اور وہاں کا فاصلہ نہیں مٹتا۔ کبھی سوچتے ہو کہ جو پانا تھا وہ نہیں ملا کیونکہ کوشش زیادہ نہیں کی، جتنی محنت کی ضرورت تھی اتنی محنت نہیں کی، مگر وہ جو الٹیمیٹ محنت کرتے ہیں، بے تھکے دوڑتے رہتے ہیں، ان سے پوچھو نا کہ کیا ان سے یہاں اور وہاں کا فاصلہ طے ہو گیا ہے؟ دوڑنے کی شدت پر کچھ بھی منحصر نہیں۔ حقیقت اور افسانے کے درمیان فاصلہ قابل عبور ہے ہی نہیں۔ تم زندگی کے سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹس کو غور سے دیکھو تو صحیح۔ آغاز امید سے ہوتا ہے، اختتام فرسٹریشن پر۔ کبھی نوٹس کیا تم نے بچوں کو کیسی کیسی خواہشیں کرتے ہیں اور ان خواہشوں کو پا لینے کا کتنا یقین ہوتا ہے؟
उनकी आंखों को देखो। पायलट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सब उन्हें कितना आसान लगता है। वही बच्चे जिनको आसमान मुट्ठी में लगता था, जवान होते हुए क्या पाते हैं कि आसमान तो कुजा, ज़मीन पर भी थोड़ा सा कब्ज़ा जमाना कितना मुश्किल है। और इस तरह दौड़ने वाला इंसान जब ज़िंदगी की शाम से टकराता है और ये पाता है कि अब भी उसके यहाँ और वहाँ का फासला उतना ही है जितना उस वक्त था जब उसने दौड़ना शुरू किया था, तो ऐसा शख्स पागल न हो तो और क्या हो। तुम देखो तो सही, इर्द गिर्द मर रहे लोगों को किस अज़ियत में मर रहे हैं, किस तिश्नगी के एहसास के साथ मर रहे हैं, किस फ्रस्ट्रेशन के साथ जिंदगी के तजर्बे को अलविदा कह रहे हैं। तुम करोड़ों सालों से इंसान को ऐसे मरते देख रहे हो, मगर तुम उस शराब को समझने पर तैयार नहीं कि तस्कीन और उम्मीद के बीच का ये फासला झूठ तो नहीं। पुराने ज़मानों का एक किस्सा है। एक बादशाह था, बड़ी सल्तनत थी उसके पास, दर्जनों उसकी बीवियां थी, 100 उसके बेटे थे। उसकी उम्र 100 साल हो चुकी थी। एक दिन बैठा था कि मौत का फरिश्ता उसके पास आया और कहा, बादशाह साहब तैयारी पकड़िए, चलने का वक्त हो गया। बादशाह लरस गया और कहा, चलने का वक्त? अभी तो बहुत सी मंजिलें अधूरी हैं, अभी तो कितनी ख्वाहिशें तिश्ना हैं, अभी तो कितनी फतूहात नामुकम्मल हैं, अभी कैसे मर जाऊं? मौत के फरिश्ते ने कहा, हजूर मैं तो लेने आया हूँ, किसी को तो लेकर जाऊंगा। आप नहीं चलना चाहते तो अपने बेटों में से किसी को तैयार कर लीजिए, वो अपनी ज़िंदगी आपको दे दे तो मैं उसे ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने 100 बेटों को बुलाया और इस मुश्किल के बारे में बताया और कहा, अभी तो मैंने बहुत कुछ करना है, ये काम पड़े हैं, ये मुल्क, ये इलाके अभी फतह करने हैं। तुम में कोई ऐसा है जो बाप की जगह मौत के फरिश्ते के साथ जाने पर तैयार हो? अब अगर 100 साल का बाप जीने पर इतना मुसिर था तो 80 साल का उसका बेटा क्यों और न जीना चाहता होगा? 50 साल का उसका बेटा क्यों और न जीना चाहेगा? सो सब ने कहा, नहीं अब्बा हुजूर, मैं तो अपनी ज़िंदगी आपको न दूंगा। 99 बेटों ने इनकार कर दिया। जो समा बेटा था और सबसे कम उम्र था, जिसकी उम्र अभी 15-16 साल थी, उसने मगर इतनी सी महफिल से ज़िंदगी का राज पा लिया। उसने कहा, अब्बा हुजूर, मैं अपनी उम्र आपको देने पर तैयार हूँ, मौत के फरिश्ते को कहिए कि मुझे ले जाए। मौत का फरिश्ता भी वहीं मौजूद था। हैरान, उसने कहा, तुम क्यों मरने पर तैयार हो गए? लड़के ने कहा, अगर मेरा बाप 100 साल में कुछ नहीं कर सका है और उसके सारे ही अहम काम नामुकम्मल पड़े हैं तो मैं क्या तीर मार लूँगा? मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी लूँगा और फिर बैठकर अपने 100 बेटों से ज़िंदगी की भीख मांग रहा हूँगा। इस सवाल जवाब से, इस महफिल से मैं एक बात समझ गया हूँ कि मैं चाहे जितने भी साल जी लूँ, मेरे काम अधूरे ही रहेंगे। और इस सबसे छोटे लड़के ने मौत से कहा कि मैं इस वक्त मरता हूँ तो इतना तो सुख हासिल है कि बग़ैर इन ख्वाहिशों के मर रहा हूँ कि जिनके तिश्ना रह जाने की वजह से मेरे बाप की आज ये हालत हो रही है कि वो अपने बेटों की मौत तक राज़ी हो गया है। हाँ, एक मेहरबानी करना कि जब मेरे 100 साल भी मेरा बाप जी ले और तू फिर अब्बा हुजूर को लेने आए तो मुझे ये ज़रूर आकर बताना कि उस वक्त इनकी क्या हालत हुई। वक्त गुज़रता है, गुज़र ही जाता है। 100 साल भी बीत गए। मौत फिर उसी बादशाह के पास पहुंची और कहा, चलिए हुजूर। बादशाह ने कहा, अभी तो ख्वाहिशें और बड़ी हैं और सारी ही तिश्ना हैं। तब तक उसके पुराने 100 के 100 बेटे मर चुके थे, मगर 100 बेटे उसने इन सालों में और पैदा कर लिए थे। उसने खादमों को कहा कि मेरे बेटों को बुलाओ। मौत बोली, देख नहीं रहे आप, समझ नहीं रहे आप, 100 साल आपको और मिल गए थे, हुआ या तो कुछ नहीं। बादशाह बोला, कुछ साल और मिल जाएं तो शायद मंजिल मिल जाए, ख्वाहिश तस्कीन पा जाए, शायद
وہ آسرا ہے جو انسان زندگی کے آخری پل تک پکڑے رکھتا ہے۔ خیر 100 کے 100 بیٹے پھر جمع ہوئے۔ پھر سب سے چھوٹے بیٹے نے اپنی زندگی دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ موت نے اس لڑکے کو کہا، تو پاگل ہے، تو کیوں مر رہا ہے اس باپ کی جگہ؟ چھوٹے بیٹے نے موت سے کہا، مجھے کیوں سمجھاتی ہو؟ سمجھانا ہے تو میرے باپ کو سمجھا۔ وہ اگر 200 سال میں کچھ نہیں کر پایا تو میں کیا کر لوں گا؟ وہ بیٹا مرنے لگا تو اس نے باپ سے آخری سوال پوچھا، ابا جی ان 200 سالوں میں کوئی خواہش کچھ بھی پورا ہوا یا کچھ بھی نہیں؟ باپ نے کہا، کچھ بھی نہیں، خواہشیں ہی بڑھی ہیں۔ بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں خوشی سے جاؤں گا، کیونکہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ میں جتنا بھی جی لوں میری خواہشوں اور زندگی کے درمیان یہ فاصلہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ کہانی بتاتی ہے کہ 1000 سال تک ایسا ہوتا رہا۔ بوڑھے بادشاہ کے بیٹے بدلتے رہے اور وہ ایک بیٹا قربان کر کے اور زندگی پاتا رہا۔ موت تھک گئی تھی اس کے پاس آ کر، مگر وہ بوڑھا بادشاہ ابھی نہیں تھکا تھا۔ اس بار موت آئی تو اس نے کہا، بس اب بہت ہو گیا، تم اپنے تجربے سے سیکھنے پر تیار ہی نہیں ہو۔ بوڑھا بادشاہ اب بھی بضد تھا کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو ساری خواہشیں تشنا ہیں، ابھی تو ساری منزلیں راستوں پر بچھی ہیں، ساری فتوحات نامکمل ہیں، ابھی تو میں بھرا ہی نہیں، میں تو ابھی بھی خالی ہوں، تھوڑا وقت اور مل جائے تو شاید کچھ ہو جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ یہ بھول گیا کہ یہی کچھ وہ 10 بار پہلے بھی موت کے فرشتے سے کہہ چکا تھا۔ تمہیں اس بوڑھے پر ہنسی آ رہی ہے تو ہنسی روک لو، تم بھی یہ بات موت سے 1000 بار کہہ چکے ہو۔ وہ بھی بھول چکا تھا کہ 10 بار پہلے وہ یہ سب کہہ چکا ہے۔ تم اس کھیل کو سمجھ نہیں پا رہے ہو۔ دیکھتے ہو سارے بوڑھے کہتے ہیں کہ بچپن میں بڑا سکھ تھا، بڑی خوشی تھی۔ کسی بچے کو کبھی تم نے کہتے نہیں سنا ہوگا کہ بچپن سکھ ہے، بچپن خوشی ہے۔ کسی بھی بچے کو پوچھو ایک ہی خواہش میں جی رہا ہوتا ہے، کب بڑا ہوں گا؟ اسے بڑا ہونے میں سارا سکھ، ساری خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سارے بوڑھے چاہے کہتے رہیں کہ بچپن میں سکھ تھا، لیکن کوئی بچہ تمہیں خوش اور سکھی نہیں ملے گا۔ اسے سکھ دوسری سمت میں نظر آ رہا ہے، اسے خوشی بڑے ہونے میں نظر آ رہی ہے۔ سارے بچے بڑے ہونے کو بے قرار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ بڑوں کی دنیا ہے، ان کے پاس ہی سارا اختیار ہے، ان کے پاس ہی ساری روک ٹوک کی طاقتیں ہیں، ان کے پاس ہی سکھ ہے کہ جدھر جائیں، جو کریں، جو کھائیں۔ دیکھتے ہو گھروں میں بڑے سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے، ان کا کھیل کود روک دیا جاتا ہے۔ بچے اس وقت بڑوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اہم کانہ باتوں میں پڑے ہیں یہ سارے بڑے، اور کام کی بات یعنی ہمارا کھیل کود روکا ہوا ہے۔ بالکل وہی کچھ جو بڑے بچوں کے کھیل کود کے وقت کرتے ہیں۔ بچہ جلدی بڑا ہونا چاہتا ہے تاکہ سارے حکم، احکام، پابندیوں سے اسے نجات ملے اور وہ بڑوں کو سمجھا سکے کہ فضول کی بحثوں کی بجائے کھیل کود میں جیو۔ مگر جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ گھر میں انہی بحثوں میں الجھا ہوتا ہے جن بحثوں کو روکنے کے لیے وہ شدت سے بڑے ہونے کی چاہ کیا کرتا تھا۔ اور یہی بچہ بڑا ہو کر کہتا ہے کہ بچپن بہت خوبصورت تھا، وہ بچپن جس کی سب سے بڑی خواہش تھی بڑا ہونا، وہ بچپن اب خوبصورت ہو گیا۔ تم انسانوں کا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس دور سے تم دور ہوتے ہو اس کے دکھ بھول جاتے ہو، اس کے سکھ بس یاد رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بوڑھے کو بچپن کا صرف حسن یاد رہتا ہے، کھیل یاد رہتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسی بچپن کو بڑے ہونے کی خواہش میں کیسے سسک سسک کر گزارا تھا۔ یہی راز ہے اس زندگی کا جو خواہشوں سے جڑی ہے، جو چیزوں سے جڑی ہے۔ جس دن تم ان چیزوں، ان خواہشوں کے بغیر زندگی کو دیکھ سکو گے،
उसी दिन ही तुम जिंदगी की हकीकत को देख सकोगे। जब तक वो तय नहीं होता जो चीज़ों का इस्तेमाल करने वाला है, तब तक वो चीज़ों से खुद को तय करने की कोशिश करता रहेगा, मगर सुखी वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि सुख चीज़ों से जुड़ी कोई हकीकत है ही नहीं। सुख तुम्हारे होने में है, ना कि चीज़ों का तुम्हारे होने में। तुम सुखी हो तो हर चीज़ तुम्हें सुख देगी। तुम खुद सुखी नहीं हो तो चीज़ें तुम्हें सुख नहीं दे सकेंगी।